نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. گزشتہ درس میں آپ نے دو تین مسئلے سمجھے. ایک تو یہ تھا جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں. اور دوسرا مسئلہ آگے آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد نہیں ہیں. تو جب یہ دو باتیں سامنے آئیں تو ایک فہم پیدا ہوا کہ شاید اب امت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ایسا نہیں رہا. پہلے زید بن محمد کہتے تھے، اب وہ بھی ختم ہو گیا. آپ والد بھی کسی کے نہیں ہیں، تو اب آپ کا تعلق امت کے ساتھ کیسا ہے؟ اس تعلق کو کم نہ سمجھے گے. یہ تعلق کتنا مضبوط ہے اور کتنا اہم ہے، اس کو بیان کیا. فرمایا النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین، زیادہ قریب ہے مومنین کے. خیر خواہی کے اعتبار سے آپ زیادہ خیر خواہ ہیں مومنین کے، زیادہ ہمدرد ہیں، زیادہ قریب ہیں. من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی. حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ یہ جو امتی کے پاس ایمان ہے یہ شعاع ہے اس نور آفتاب کی کہ جسے آفتاب نبوت کہتے ہیں سرکار. یہ اس کی ایک شعاع ہے. اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو ہمارے روحانی جو ہماری ایمان کی حقیقت ہے اس میں ہماری ہستی کا وجود کیا ہے؟ سرکار کی ہستی، سرکار کے وجود سے ہمارا وجود ہے روحانی طور پر. تو فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہے مومنین کے ان کی جانوں سے. وازواجہ امہاتہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حقیقی مائیں تو نہیں، روحانی مائیں ہیں. حقیقی ماں اور روحانی ماں میں فرق. حقیقی ماں جو ہے اس کے اولاد، حقیقی ماں کی اولاد اپنی سگی بہن ہوتی ہے، سگا بھائی ہوتا ہے، ان سے نکاح جائز نہیں. یہ روحانی مائیں ہیں. علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے شادی کی، ان کی روحانی ماں تھی حضرت خدیجہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں یکے بعد دیگرے سرکار کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ سے ان کی شادی ہوئی. حضرت زینب رضی اللہ تعالی ان کی شادی حضرت عاص بن ربیع ان سے ہوئی. تو اب یہ روحانی مائیں ہیں. نمبر دو، دوسرا مسئلہ یہ کہ روحانی مائیں، یہ روحانی مائیں نکاح کے اندر ایسے ہی ہیں جیسے حقیقی مائیں. جس طرح حقیقی ماؤں سے نکاح جائز نہیں، تو یہ روحانی مائیں خاص انبیاء کی، سرکار کی ازواج مطہرات، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے. امتی نکاح نہیں کر سکتا. وراثت کا مسئلہ بھی ایسی ہے. حقیقی ماں، اس کی وراثت چلتی آگے اپنی اولاد کے اندر، اور جو ازواج مطہرات ہیں ان کی میراث امت کو نہیں ملی. بہرحال فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ،
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ۔ ایک اور مسئلے کا یہ جواب دیا ہے۔ ایک مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، مسئلہ مواخات۔ جب ہجرت کر کے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سرکار نے مواخات قائم کی، بھائی چارگی، فلاں مہاجر فلاں انصار کا بھائی ہے، فلاں انصار فلاں مہاجر کا بھائی ہے، اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو ایک دوسرے کو میراث ملتی، مہاجر کی انصار کو، انصار کی مہاجر کو۔ جب یہ حکم نازل ہوا تو یہ مواخات والا مسئلہ بھی ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قریبی رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض، زیادہ قریب ہیں ان میں سے بعض کے فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، من المؤمنین، مومنین، والمہاجرین، اور مہاجرین میں سے۔ اب اگر کوئی مہاجر فوت ہو، کوئی مومن فوت ہو مہاجرین میں سے یا انصار میں سے، اب یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، وراثت ایک دوسرے کو نہیں ملے گی، بلکہ حقیقی اولو الارحام کو، حقیقی جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ملے گی۔ ہاں الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ ہے کہ تم کرو، الا مگر یہ کہ ان تفعلوا تم کرو، وصیت کرو، الى اولیائکم اپنے دوستوں کے لیے، معروفا بھلائی کے طریقے سے۔ اب تم میں صرف وصیت کا حق باقی ہے، وصیت کر سکتے ہو اپنے بھائی کے لیے، اور وہ بھی تہائی مال میں۔ مثلا 3000 ہے تو 1000 میں تمہاری وصیت چل سکتی ہے، 2000 میں نہیں۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، اور ہے یہ بات لوح محفوظ کے اندر کتاب میں لکھی ہوئی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور ہم نے لیا من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم ان کا عہد، ومن کا، اور آپ سے بھی۔ عہد کیا تھا کہ توحید پر قائم رہنا، خود بھی توحید پر قائم رہنا اور دوسروں کو بھی توحید پر چلانا۔ انبیاء کا پہلا سبق یہ تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو توحید پر خود بھی قائم رہنا، دوسروں کو بھی توحید پر لانا۔ انبیاء نے اس کے لیے بڑی محنتیں کی، یہاں تک کہ شہید ہوئے، ایک دن میں کئی انبیاء شہید ہوئے، اس لیے انہوں نے اپنی جانوں کو تکالیف میں ڈال کر جو عہد کیا تھا اس کو پورا کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے، حضرت یعشع علیہ السلام شہید ہوئے، بہت سے انبیاء کو شہید کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دن لوگوں نے ایکا کیا، اور ایک دن صبح سے دوپہر سے شام تک 43 انبیاء کو شہید کیا، 170 ان کے صحابہ حواریوں کو شہید کیا۔ تو انبیاء سے جو عہد لیا ان نے پورا کیا، اور فرمایا ہم نے عہد لیا من کا آپ سے، ومن نوح علیہ السلام سے، وابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ 5 انبیاء کا نام لیا، یہ اولو العزم انبیاء میں سے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی تعداد کیا ہے؟ اس میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت ہے اس میں 1,24,000، اور یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ نمبر 2 دوسری روایت اس میں 2,24,000، یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اسی بنا پر آپ سنتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں جو ہے اس قابل نہیں ہیں کہ بھئی ان کی وجہ سے ہم کوئی قطعی فیصلہ کر سکیں۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب انبیاء کی تعداد کی بات ہو تو کہو 1,24,000 یا اس سے کم و بیش، جو کم و بیش کا لفظ رکھتے ہیں اسی وجہ سے ہو سکتا ہے تعداد زیادہ ہو ہم کم نہ کر دیں، اور کم ہو ہم زیادہ نہ کر دیں، کسی غیر نبی کو نبی نہ بنا دیں۔ تو کم و بیش 1,24,000 کم و بیش۔ ہمارا ایمان سب انبیاء پر، لیکن کسی کی شریعت پر عمل نہیں، عمل صرف سرکار کی شریعت پر۔
ایک موٹی مثال جس سے بات سمجھ میں آئے. ہم دوسری انبیاء کی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا. اب ہم شریعت صرف شریعت مصطفی شریعت کون سی سرکار کی شریعت عمل اسی پر کریں گے. ہاں ایمان سب پر ہے. تو فرمایا ہم نے ان سے عہد لیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے لیا ان سے پختہ عہد. کیوں؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ تاکہ ہم پوچھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں صادقین سچوں سے عن صدقہم ان کی سچ کے بارے میں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے تیار کر رکھے کافروں کے لیے منکروں کے لیے دردناک عذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات سمجھ کر